میرے والد صاحب بہت بیمار تھے اور بالکل ہی پڑے ہوئے نہیں تھے، لیکن پڑے ہوئے سے زیادہ استقامت والے تھے. تو وہ اپنے کمرے میں رات کو فریاد کرتے تھے. یہ 2 کمروں کا گھر تھا. تو وہ جب اپنی خاص زبان میں پشتو میں کہتے تھے کہ خدایا ز ډیر عاجز ما زما امدادو کی، میں بہت عاجز ہوں، میری مدد فرما. تو میں اپنے کمرے کے بستر سے اٹھ کے ادھر بھاگ کے آتا تھا، پوچھتا تھا کہ بابا سری، بابا کیا حال ہے؟ جا یار اپنے کمرے میں مجھے اپنے خدا سے بات کرنے دو. ذاق بلے کمرے تھا بڑا وہ دشا، مجھے کہاں نیند آتی تھی. والد سے جو بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے وہ عجیب و غریب رشتہ ہے نا. دیکھو والدہ کے لیے کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، لیکن جب باپ کا نمبر آیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ رضا الرب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخطہ. خدا کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی رکھو، اور اگر خدا کو باپ کو ناراض کیا تو یہ اللہ کو ناراضگی کے برابر ہے. آج کل یہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے واہ ماں تیری دعا واہ. یہ عیسائی پراپیگنڈا ہے، چونکہ عیسیٰ مسیح بغیر مس بشر کے بطن مریم سے بنفخ جبریل فی جیب درعہا سے متولد ہوئے. ماں 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 ماں. وہ باپ کہاں گیا ہوئے؟ تو خاکی کے انڈے سے نکلا ہے کیا؟ باپ بیٹا رہتا ہے غریب ریٹائر ٹیڑے پاجامے کے ساتھ کھانستا ہوا، اور وہ شیرنی جو ہے نا، وہ شیر ببر، وہ سب کچھ کرتی ہے ماں 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 ماں. یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف پراپیگنڈا ہے، یاد رکھنا. فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عظمت میں باپ مقدم ہے. شادی کروں یا نہیں یہ باپ سے طے ہونا چاہیے. تنخواہ لے لی، نوکری چھوڑوں یا رکھو، یہ باپ سے مشورہ ہو. پھل لے آئے، پھول لے آئے، شیرینی لے آئے، یہ امی جی آپ کے لیے. رکھوں یا چھوڑ دوں، بڑے اونچے جس کو امور اولو العزم کہتے ہیں، اس میں باپ مقدم ہے، ماں اس میں کسی درجے میں بھی کوئی شریک ہی نہیں. آدھی آدھی باتوں کو ٹرکوں پہ لکھتے ہیں، رکشوں پہ واہ ماں تیری دعا واہ ماں. اور تیرا باپ کدھر ہے؟ تو اکیلے اس کی بادری سے آئے، خیر تو ہے. غلط بات، فضول بات، بیہودہ بات. فخر ہمیشہ باپ پر ہوتا ہے، ماں پر نہیں ہوتا. اس لیے پیغمبر کہتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں سچا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں. انسان میں بزدلی آتی ہے یا حسب سے، وہ تو نبوت ہے، یا نسب سے، وہ مطلبی ہے. عبداللہ کے والد عبد المطلب. اور انسانوں کے اندر نسب جو ہے وہ باپ سے ہوتا ہے، ماں سے نہیں ہوتا. جانوروں کا نسب ماں سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کا باپ تو نامعلوم ہے کہ کون سے بیل تھا، کون سا اونٹ نا، کون سا بکرا تھا جس شیخ الاسلام نے یہ لگایا ہے. میں چھوٹا تھا اور گھر میں ہمارے ہاں مال مویشی پلتے تھے، تو ایک بیل کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ اس گائے کا بچہ ہے. میری والدہ صاحبہ انہوں نے وہ پشتوں کا پورا نظام لیکن زبردست پڑھا تھا. وہ ہاں پس زناوروں کے نسب نہیں بداغ اے دے وغا غواز سیکھے اس ساریان شمدالا ہوا. یہاں جانوروں میں نسب نہیں ہوتا، نسب انسانوں کا خاصہ ہے. بعد میں خیال آیا کہ واقعی اگر آدمی یہ کہے کہ یہ اس گائے کا بیٹا ہے تو پھر اگلے دن یہ بھی کہے گا کہ یہ گائے اس سے حاملہ ہوئی بیٹے سے.
یہ تو مصطلحات شریعہ سے ایک قسم کی سوئی ادب ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نسب بیان کیا، معد ابن عدنان پر جا کر رکے اور کہا اما وراءہا فقد کذب النسابون، اس کے آگے جو نسب ہے وہ طارق جمیل جیسے لوگوں کو اور یہ جھوٹے پیروں کو ان کے ذمہ ہے، یہ دروغ یہ بولے. آپ نے کہا نا، اس سے آگے وَأَمَّا وَرَاءَهَا فَقَدْ كَذَبَ النَّسَابُونَ، اس کے آگے نسب قطعاً غیر محفوظ ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے امام بخاری بھی نسب نبی صرف معد ابن عدنان تک لائے، آگے ایک لفظ نہیں لائے. اور وہاں تمام شراح نے، کرمانی نے، ابو المحلب ابن الاسفر نے، ابن المنیر نے، ابن بطال نے، حافظان جلیلان شہاب اور بدر نے، قسطلانی نے، اور حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کے آگے بے احتیاطی ہو رہی ہے. اللہ جزائے خیر دے مولانا شبیر احمد صاحب دارالعلوم دیوبند کے محدث، مفسر، متکلم اور اپنے شیخ الہند کے فوائد تفسیر کے مکمل و متمم، انہوں نے بھی سورۃ ابراہیم کے اندر ایک آیت کے حاشیے میں لکھا ہے کہ معد ابن عدنان سے آگے نسب نامہ نبی کا بیان کرنا دروغ اور جھوٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری تبلیغ کس قدر ترقی یافتہ ہے، اور ہمارے مبلغین جن کو ہم کبھی کبھی ہیرو کہتے ہیں، پھر جب وہ خلاف چلے پھر کہتے ہیں زیرو ہو گیا. وہ پہلے دن سے زیرو تھا، آپ نے اس کا حساب ہی نہیں کیا تھا. میرا ایک دن مہمان تھا، میں نے یہ جگہ نکال کے دکھائی، میں نے کہا آپ یہ کیا آدم علیہ السلام تک نسب نامہ پہنچاتے، کیوں خدا کے عذاب اور قہر کو مول لیتے؟ کہتے توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ میں. اگلے دن دیکھا پھر بیان ہو رہا، زبان جھوٹ پر چل پڑی. وہ کہتے ہیں کہ ایک خطیب تو اس کی عادت ہو گئی تھی، وہ ہر جمعے کو کربلا بیان کرتا تھا. وہی حسین مارا گیا، وہی پانی پینے دیا گیا، بہت تکلیف ہے. ٹھیک کوئی شک ہی نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو اس میدان کے امام ہے اور سربکف مجاہد اور صاحب السیف والسنان ہے، انہوں نے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ میں لکھا والحق ان الحسین قتل مظلوما، حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کوئی شک نہیں، ہمارا عقیدہ ہے. یزیدی سربراہ اور ان کے لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا ہے. لیکن علماء دین نے اس سمیت یہ احتیاط کی ہے کہ محرم کے آس پاس اور رافضی اور شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کربلائی باتیں نہ کیا کرے، اس سے اہل سنت کے موقف کی دل آزاری ہو جائے گی. تو وہ خطیب تو اس کی عادت ہی بس ممبر پر بیٹھا ہو، واہ حسین ہو، واہ حسین. لوگوں نے کہا یار یہ ممبر تو سوائے اس کام کے کہیں اور استعمال ہی نہیں ہو رہا. کسی بڑے عالم سے کہا، اس نے کہا مولانا سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرے. تو اس نے کہا بہت اچھا، توحید کے بغیر تو آدمی مومن ہی نہیں ہے. ممبر پر بیٹھ گیا، جمعے کے دن خطبہ پڑھا، سورہ اخلاص پڑھی اور کہا قل هو اللہ احد. اللہ فرماتے اے میرے پیارے نبی، اس پیارے نبی کا پیارا نواسہ ہی تو تھا جو کربلا کے میدان میں مارا گیا. پھر کربلا کی پوری کہانی. تو ہمارے بعض مخلصین اور دوستوں کو بھی مسائل کے اور تاریخ کے بیان کرنے میں سرگردانی ہے، انہیں خیال و احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احتیاط کی زندگی نصیب فرمائے.